تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان، کیسا شرف ہے صاحب کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو 18,000 عالمین اور اس سے بھی کہیں زیادہ، یہ تو علماء لکھتے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک وسعت ہیں صاحب، مطلب جن کے لیے کائناتوں کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، اس ہستی کے بابا جان ہونے کا جو شرف ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان حضرت عبداللہ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ جناب عبداللہ علیہ السلام۔ جی جنید صاحب، آپ کے اجداد کا تذکرہ اور آپ کی برکات کا تذکرہ اور آپ کی ان شانوں کا تذکرہ کہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی جناب یعنی کیا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ کا اجداد کا ذکر کر رہے ہیں تو اجازت دیں گے تو میں ایک یہ ذکر بھی کرنا چاہوں گا، جیسے حضرت عبداللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ آپ کی آمد کی خبریں بھی آپ کے اجداد دیتے رہے۔ اللہ حضرت کعب آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ گزرے ٹھیک، جو بہت بڑے خطیب بھی تھے اور جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرتے اور خطبہ دیتے۔ اللہ ان کا یہ معمول تھا، قریش کو جمع کر کے خطبہ دیتے۔ ان کا ایک خطبہ ہے، میں ایک دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پلیز ضرور ضرور۔ فرماتے ہیں فال رائے تم من حال لیکن راجع، لوگوں کبھی تم نے دیکھا کوئی ہلاکت کا شکار ہو گیا ہو، مر گیا ہو، واپس آیا ہو، آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ او میتن نوشیرا، یا مردہ کھڑا ہو گیا، یعنی جو چلا گیا اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ الدار امامکم، آخرت تمہارے سامنے، اسے مت بھولو۔ حرمکم زینوہ وعظموہ، حرم کو کی زینت کا خیال رکھو، اس کی عظمت کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ۔ تمسکوا بہ، حرم سے جڑے رہو۔ فسیأتی لکم نبأ عظیم، تمہارے لیے بڑی خبر آنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وسیخرج منہ نبی کریم، اللہ تم میں ایک نبی کریم پیدا فرمائے گا۔ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر موسیٰ دیتے رہے، اللہ، جن کی خبر عیسیٰ دیتے رہے۔ اللہ، حضرت کعب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ حضرت کعب خود تو نہیں نہ فرما رہے، اجداد میں خبر چلتی آ رہی تھی تو سنا تو بتایا نا۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ پہلی بات۔ دوسرا، اور آپ نے وہ بھی توثیق کر دی کہ پچھلی خبریں جو دینے والے انبیاء کرام ہیں، دوسرا انہوں نے دی تو اگلوں میں بھی تو چلی ہوگی نا خبر، بالکل چلی، عبد المطلب تک۔ بالکل چلی، تو بالکل ایمان اور کفر کا معاملہ تو یہیں حل ہو گیا۔ بالکل حل ہو گیا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ دیکھیں وہ کتنا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم آنے والے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کی خبر عیسیٰ نے دی، جن کی خبر موسیٰ نے دی۔ بے شک۔ تو آپ کے اجداد آپ کی آمد کے بارے میں باخبر بھی تھے، برکات سے آگاہ بھی تھے۔ کیا بات۔ میں ایک نقطے کی طرف، ابھی آپ نے ابرہہ کا ذکر ہوا، دیکھیں عام الفیل کا کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ یہی 2-2.5 مہینے بنتے ہیں نا تقریباً، اتنا ہی وقت بنتا ہے۔ پہلے یا بعد؟ عام الفیل سے 50 روز پہلے یا بعد؟ عام الفیل کے بعد ہوئے میں بعد 50 روز بعد، یہ صحیح بعد ہوئی ہے۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا یہ تو پتہ تھا نا عبد المطلب کو سیدنا آمنہ امید سے ہیں، تو برکات کا یقین کیوں نہ ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ کیوں نہ کہتے کہ کعبے کی حفاظت والا خود کو حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ، کیونکہ کعبے کو قیامت تک سر بلند رکھنے والا آ رہا ہے۔ اللہ، کیسے ممکن ہے کہ کعبہ کو زج پہنچا دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے اندر یہ خبر موجود تھی، جیسے میں نے حضرت کعب کا قول آپ کے سامنے رکھا۔ تو بات یہ ہے مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل آدھے علم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ، جب آپ اپنی مرضی کی معلومات تو سامنے رکھتے ہیں، بقیہ کو اگنور کر دیتے ہیں اور ایک نظریہ ڈیولپ کرتے ہیں، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ حضرت عبداللہ کا دیکھیں، آپ کی شان بھی عجیب ہے۔ اگر آپ کے ابتدا کو دیکھیں، آپ کے بچپن کو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سنبھالا، آپ کو محفوظ رکھا۔ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی، اللہ مجھے اگر 10 بیٹے عطا ہوں تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کروں۔ مختصراً جب 10 بیٹے ہوئے تو اب یاد آیا میں نے تو ایک منت مانی ہوئی ہے، 10 کے 10 بیٹوں کو بلایا اور بات کی کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے۔ 10 بیٹوں نے کہا ابا جان ہم حاضر ہیں۔ آپ لے کے بیت اللہ کے کعبہ قرآن اندازی کی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اللہ، حضرت عبداللہ کو لے کے چلے۔ جب رؤسائے عرب کے بڑوں کو پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت شہزادہ اس کو قربان کرنے چلے عبد المطلب، تو کیوں نہ ہم اس کی جگہ پہ دیت کا اہتمام کریں۔ ان کو کنونس کیا، پتہ چلا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک فرد کی دیت 10 اونٹ ہے۔ قرآن اندازی ہوئی، عبداللہ کا نام، دیت ہو کہ عبداللہ ہو، دیت ہو کہ عبداللہ ہو، دیت ہو کہ عبداللہ ہو، 10 مرتبہ قرآن اندازی ہوتا کہ 100 اونٹ تک بات پہنچی۔ اللہ، حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیا۔ اچھا اس سے یہ بھی دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اجداد یا آپ کا گھرانہ بڑا غریب گھرانہ تھا، ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ جس شہزادے کے لیے دیت 100 اونٹ دی جا رہی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اس خاندان کا دینی تو دینی ہے، دنیاوی مرتبہ بھی دنیاوی مرتبہ۔ بالکل، میں پھر عرض کرتا ہوں، ہم نے آدھی معلومات رکھی ہوئی ہیں۔ بالکل ایسا ہی، بالکل آدھی معلومات سے آپ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اسی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے
آگے ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ نوجوانی میں چلے گئے. جب آپ کا انتقال ہوا اور خبر آئی، یا میں ایک دو اشعار پڑھنا چاہوں گا جو حضرت آمنہ نے پڑھے. حضرت آمنہ نے جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، فرمایا آفا جانب البطحائے من آل ہاشم وجاور لخدن خارجا فی الغمائم. بطحا کی آغوش میں میرا چاند چلا گیا، اللہ، ہاشم کے خاندان کا چشم و چراغ بطحا کی آغوش میں گم ہو گیا. وہ لخد میں سو گیا اور وہ اپنی سخاوت میں شورائے آفاق تھے. دعت ہو والمنایا دعوتاً فاجابہا وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی. فرماتی ہیں کہ موت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. اس نے ملک الموت کی دعوت پہ، پکار پہ لبیک کہا، اور ہاشم کو لوگوں کے لیے موت نے نہیں چھوڑا، موت نے اس کو ہم سے چھین لیا. اس کے بعد فرماتی ہیں آگے کہ رات کے وقت ہاشم کا آفتاب جو تھا ہم سے اوجل ہوا، اور اس کے سارے احباب اس کے جسد پاک پہ جمع تھے. موت نے اور زمانے کے حوادث نے اگر عبداللہ کو ہم سے لے لیا ہے، ہمارے لیے فخر کی یہی بات کافی ہے کہ وہ سخاوت کے اندر، ناموری کے اندر، نیک نامی کے اندر بے مثل تھے، ان جیسا کوئی نہ. سبحان اللہ.